والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دروشی پڑھو سبرا عجب سرا ہے یہ دنیا عجب سرا ہے یہ دنیا کہ جس میں شام و سحر عجب سرا ہے یہ دنیا کہ جس میں شام و سحر کسی کا کوچ کسی کا مقام ہوتا ہے کسی کا کوچ کسی کا مقام ہوتا ہے یہ دنیا ایک عجیب تجب بھرا یہ سرا ہے سرا کہتے ہیں نا جہاں مسافر آتے ہیں اور کچھ دیر کے لیے آرام کرتے ہیں پھر اس سرا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں یہ دنیا بھی سرا ہے اس لیے کسی نے کہا عجب سرا ہے یہ دنیا کہ جس میں شام و سحر کسی کا کوچ کسی کا مقام ہوتا ہے کسی کا کندھا نگینے پہ نام ہوتا ہے کسی کا کندھا نگینے پہ نام ہوتا ہے کسی کی زندگی کا لبریز جام ہوتا ہے کسی گھر کے اندر کسی کی ولادت ہو رہی ہے یہ ہے نا دنیا کا نگینہ اس پہ کسی کا نام لکھا جا رہا ہے کہ آج فلاں گھر کے اندر فلاں بچہ پیدا ہوا اس کے لیے لوگ گھر والے نام تجویز کرتے ہیں اس کا کیا نام رکھنا چاہیے ایک طرف ایک گھر کے اندر خوشی کے نغمات بج رہے ہیں اور اسی شہر کے اندر دوسرے محلے کے اندر کسی گھر کے اندر صف ماتم بچھی ہوئی ہے مسجد کے اندر اعلان ہو رہا ہے کہ آج دنیا سے فلاں رخصت ہو گیا ہے اتنے بجے اس کا نمازی جنازہ ہے یہ ہے دنیا کا سلسلہ یہ دنیا کا سلسلہ ہے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے لیکن ہم اپنی موت کو بھولے ہوئے ہیں یاد رکھ ہر آن یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے مت بن تو انجان آخر موت ہے آخر موت ہے گر سلیمان زمانہ بھی ہوا گر سلیمان زمانہ بھی ہوا پھر بھی اے سلطان آخر موت ہے مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی عاقل و نادان آخر موت ہے گلستان باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا یہ دنیا کی بہاریں یہ سب عارضی ہیں گلستان رہے گا نئے چمن رہ جائے گا ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اطلسو کم خواب کے کپڑوں پہ کیوں تم نازا ہے اطلسو یہ قیمتی کپڑا ہے نا اطلس کم خواب
اطلس و کم خواب کے کپڑوں پہ کیوں تو نازا ہے؟ اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا، خالی کفن رہ جائے گا۔ یہ کفن بھی پتہ نہیں کسی کو نصیب ہوتا ہے کہ نہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اپنے عزیز و اقارب اپنے ہاتھوں سے غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، اپنے کندھوں پر باعزت طور پر اٹھا کر قبر تک لے جاتے ہیں، اور جب جاتے ہیں قبر تک سارے راستے میں کلمہ طیبہ کا ورد کرتے جاتے ہیں۔ وہاں جا کر ان کے لیے مغفرت کی دعائیں ہوتی ہیں، بڑے عزت کے ساتھ انہیں سپرد خاک کیا جاتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں قبر نصیب ہوتی ہے۔ بعض لوگ ایسے جنہیں قبر بھی نہیں ملتی، دریا میں ڈوب گیا، اس کی لاش نہ ملی، جل گیا، سڑ گیا۔ یہ خدا کی مہربانی، یہ خدا کا کرم ہے جس کو قبر مل جائے گی۔ قبر میں ہم سب نے جانا ہے، قبر میں ہم سب نے جانا ہے، لیکن ہم سب قبر کو یاد نہیں کرتے، قبر کی تیاری نہیں کرتے۔ حالانکہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ جو انسان ہر روز اپنی موت کو یاد کرتا ہے، موت کو یاد کرتا ہے، وقت موت اسے شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ شہادت کی موت، شہادت کی موت، شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، شہادت مومن کا مقصود ہے، مطلوب ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کی دعا کیا کرتے ہیں، یا رب مجھے شہادت عطا فرمانا، مجھے اپنے نبی کے شہر کے اندر قبر دینا، اور مجھے شہادت کی موت نصیب کرنا۔ پتہ چلا یہ شہادت یہ اہل ایمان کا مطلوب ہے، مقصود ہے۔ اور جو انسان اپنی موت کو یاد رکھتا ہے اسے شہادت نصیب ہوتی ہے، شہادت کی موت ملے گی۔ گرچہ بظاہراً اس کی موت بستر پر ہوگی، لیکن کل میدان محشر میں اس صف کے اندر اس کا شمار ہوگا، اس صف کے اندر شہداء کھڑے ہوں گے، شہداء کھڑے ہوں گے۔ یہ ہے موت کو یاد کرنے کا فائدہ۔ بہرکیف آج بھی ہم اسی سلسلے کی اس نشست کے اندر حاضر ہیں کہ آپ میں سے ایک نوجوان تھا، حافظ قرآن تھے، نیک سیرت انسان تھا، کسی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، کسی کی گھر کا چین تھا، وہ ہمارے درمیان آپ کے درمیان موجود تھا۔ آپ اسے دیکھ سکتے تھے، آپ اسے چھو سکتے تھے، آپ اس سے باتیں کر سکتے تھے، آپ اسے مل سکتے تھے، آپ اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا سکتے تھے، اپنے ہاتھوں سے کھانا دے سکتے تھے، آپ اسے کپڑے پہنا سکتے تھے، آپ اسے پڑھنے کے لیے قرآن کریم دے سکتے تھے، آپ اسے پڑھنے کے لیے تسبیح دے سکتے تھے۔ وہ جسمانی طور پر آپ کے درمیان موجود تھا، لیکن آج نہیں ہے، آج نہیں ہے۔ یہ جسمانی رابطہ ٹوٹ چکا ہے۔ آپ اور میں زمین کے اوپر ہیں اور وہ نوجوان آج زمین کے اندر ہے۔ یہ جسمانی رابطہ ٹوٹ چکا ہے۔ ہم نہ اسے دیکھ سکتے ہیں، نہ اسے چھو سکتے ہیں، نہ اس سے پیار بھری گفتگو کر سکتے ہیں، نہ اس کی میٹھی گفتگو سن سکتے ہیں، نہ اس سے مل سکتے ہیں، نہ اسے کھانا کھلا سکتے ہیں، نہ اسے کپڑے پہنا سکتے ہیں، نہ قرآن کریم پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں۔ یہ سارے روابط منقطع ہو گئے، جسمانی روابط منقطع ہو گئے۔ ہاں، ایک رابطہ موجود ہے، ایک رابطہ موجود ہے، وہ ہے روح کا رابطہ، روح کا رابطہ، کیونکہ روح کو فنا نہیں ہے۔ روح کا رابطہ آج بھی اس کے ساتھ موجود ہے۔ ہم اسے کھانا تو نہیں کھلا سکتے، لیکن کھانا اپنے دوستوں کو، عزیزوں اقارب کو کھلا کر اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں، اس کا ثواب اسے دے سکتے ہیں۔ ہم اسے قرآن تو نہیں دے سکتے پڑھنے کے لیے، لیکن اپنے دوستوں سے قرآن پڑھوا کر
اس کا ثواب قرآن کے پڑھے ہوئے کا ثواب اس کی روح تک پہنچا سکتے ہیں. ہم اسے تسبیح تو نہیں دے سکتے، لیکن کلمہ طیبہ کا لکھ پڑھا کر، لاکھ شریف پورا کرا کر اس کا ثواب اس کی روح تک پہنچا سکتے ہیں. ہم اسے پانی تو نہیں پلا سکتے، لیکن پانی اپنے دوستوں کو، غربا کو پلا کر اس کا ثواب اس تک پہنچا سکتے ہیں. یہ ثواب کا پہنچانا، اسے کہتے ہیں ایصال ثواب. یہ ہے ایصال ثواب. ایصال کا معنی پہنچانا، پہنچا دینا. اور ثواب کا معنی کیا ہے؟ ثواب کا معنی وہ بدلہ، ثواب کا معنی وہ بدلہ جو اچھے کام کرنے کی وجہ سے، اچھے کام کرنے کی وجہ سے. قرآن کریم پڑھنا اچھا کام ہے، درود شریف پڑھنا اچھا کام ہے، لکھ شریف کروانا اچھا کام ہے، کھانا پکوا کر دوستوں کو، غربا کو کھلانا اچھا کام ہے. یہ سب اچھے کام ہیں. جب انسان یہ اچھے کام کرتا ہے، ان اچھوں کاموں کا بدلہ خدا کی بارگاہ سے ملتا ہے. ان کا بدلہ خدا دیتا ہے. وہ جو بدلہ خدا کی بارگاہ سے یہ کام کرنے والوں کو ملتا ہے، اس بدلے کے اندر اپنے مرحوم کو شامل کرنا، اس بدلے کے اندر اپنے مرحوم کو شامل کرنا، اسے کہتے ہیں ایصال ثواب. یہ ہے ایصال ثواب. اور یہ ایصال ثواب اس دور کی پیداوار نہیں ہے، یہ 14ویں صدی کی پیداوار نہیں ہے، یہ 13ویں صدی کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ یہ اس وقت بھی موجود تھا جب مدینہ کی دھرتی پر سید کائنات خرامہ چلتے تھے. ایصال ثواب اس وقت بھی موجود تھا جب آمنہ کا چاند مدینہ طیبہ کی سرزمین پر خرامہ چلتے تھے. صحابہ کی جھرمٹ میں رہتے تھے. صحابہ کرام دیدار مصطفیٰ کر کے اپنی خوشی کی انتہا کو پہنچ جاتے تھے. یہ ایصال ثواب اس وقت بھی موجود تھا. ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سعد. یہ حدیث پاک مشکات کے اندر موجود ہے. ان کا نام ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کی والدہ فوت ہو گئی. وہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ماں کو ایصال ثواب کروں. میں چاہتا ہوں کہ اپنی والدہ کے لیے ایصال ثواب کروں، تو میں کیا کروں؟ کس نے کہا؟ توجہ ہے نا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بس کر دوں. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میری ماں فوت ہو گئی ہے، میں اسے ایصال ثواب کرنا چاہتا ہوں، آپ فرمائیں میں کیا کام کروں تاکہ اس کام کا ثواب میری ماں کی روح تک پہنچے. چونکہ اس وقت مدینہ پاک کے اندر میٹھے پانی کی کمی تھی، میٹھے پانی کی کمی تھی. تو نبی پاک نے فرمایا اپنے ماں کی ایصال ثواب کے لیے تو کنواں کھدوا. اس صحابی نے کنواں کھدوایا. مدینہ پاک کے اندر آج بھی وہ کنویں موجود ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، اللہ محمد 4 یار، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت. مدینہ پاک کے اندر آج بھی کنویں موجود ہیں، جن کنووں کے اندر نبی پاک نے اپنا لعاب دہان شریف ڈالا تھا، لعاب دہان شریف کو ڈالا تھا. ان کنووں کا پانی کڑوا تھا، میٹھا نہیں تھا. تو نبی پاک نے اپنا لعاب دہان شریف ڈالا تو آپ کے لعاب دہان شریف سے کڑوا پانی میٹھا ہو گیا، کڑوا پانی میٹھا ہو گیا. نبی پاک تھوکیں کڑوے پانی میٹھے ہو جائیں گے. یہ ہے نبی علیہ السلام کی تھوک کا کرشمہ. ہم تھوکیں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور ہمارا نبی پاک تھوکیں بیماریاں دور ہو جائیں گے، بیماریاں دور ہوتی ہیں. سید کائنات نے
حضرت علی کی آنکھ پر اپنے غابی دھن لگایا، بیمار آنکھ تندرست ہو گئی، آنکھ کو شفا مل گئی۔ حضرت ابو قتادہ ان کی آنکھ نکل گئی تھی، ڈیرہ باہر آ گیا تھا جنگ احد کے اندر۔ ابو قتادہ جاتے ہیں سید کائنات کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میرا ڈیرہ نکل گیا ہے، تیر لگا، ڈیرہ نکل گیا، آپ کرم فرمائیں اسے اپنی جگہ پر رکھ دیں، اپنی جگہ پر رکھ دیں۔ وہ صحابی تھے نا، وہ جانتے تھے، انہوں نے یہ بات کیوں کہی؟ حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ڈیرہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ آنکھ کس نے دی؟ اللہ نے دی ہے۔ اب نکل گیا ہے، اب یہ کیسے دوبارہ وافد ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ لیکن وہ صحابی تھے، انہوں نے مصطفیٰ کا زمانہ پایا تھا، قرب مصطفیٰ پایا تھا، عظمت مصطفیٰ جانتے تھے کہ اس رات کا مقام کیا ہے جو ہمارے درمیان چلتی ہے۔ بظاہر ہے کہ قدم زمین پر پڑتے ہیں، لیکن یہ عرش مولا کیا رہی ہیں، یہ صرف ہمارے یار نہیں، یہ خدا کی بھی یار ہیں۔ وہ جانتے تھے، وہ جانتے تھے صحابہ کہ اللہ نے مصطفیٰ کو کیا کیا اختیارات عطا فرما رکھے ہیں، اختیارات دے کر مصطفیٰ کو خدا نے بھیجا ہے، جانتے تھے۔ اس لیے وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں گئے، ڈیرہ اٹھا کر، یا رسول اللہ ڈیرہ نکل گیا، اسے اپنی جگہ پر رکھ دو۔ سید کائنات نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کیسے رکھ سکتا ہوں، مصطفیٰ بھی جانتے تھے کہ مجھے خدا نے اختیار دے رکھا ہے، مجھے خدا نے مختار بنا کر بھیجا ہے۔ عام انسان مصطفیٰ کے درمیان زمین و آسمان سے بھی بڑھ کر فرق ہے۔ مصطفیٰ نے کیا کیا؟ وہ ڈیلا اٹھایا، اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، اٹھا کر ان کی آنکھ کے اندر رکھ دیا، ایسا فٹ ہو گیا، ایسا فٹ ہوا، اتنا اس کے اندر نظر آئی۔ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے اس آنکھ سے پہلے سے بھی زیادہ نظر آتا ہے، پہلے سے بھی زیادہ نظر آتا ہے۔ پہلے ڈیرہ ملا تھا والدین کے وسیلے سے، اب یہ جو ڈیرہ ملا یہ مصطفیٰ کے ہاتھوں کے وسیلے سے ملا۔ ابو حضرت سعد رضی یا رسول اللہ اصحال ثواب کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کنواں کھدوا، مدینہ پاک کے اندر حضرت سعد نے کنواں کھدوایا، جب اس کنویں کا پانی نکل آیا، تیار ہو گیا کنواں، اب کیا کرتے ہیں صاحب؟ ذرا صحابی کا عمل دیکھیں، سوچیں۔ صحابی اس کنویں کے قریب چلے گئے، اس کنویں کے پاس چلے گئے، پاس جا کر اس کنویں کے قریب کھڑے ہو کر فرماتے ہیں حاذی ام سعد، حاذی، کہ اس کنویں کا پانی جب تک چلتا رہے گا، جب تک اس کنویں سے لوگ پانی حاصل کرتے رہیں گے، جب تک چرند پرند حیوانات اس کنویں سے پانی پیتے رہیں گے، اس پانی پینے کا سارا ثواب میری ماں کی روح تک پہنچتا رہے گا، میری ماں کی روح کو پہنچتا رہے گا۔ اب دیکھیں نا ہم کیا کرتے ہیں جب اصحال ثواب کرتے ہیں نا، کہ جو کچھ پکایا ہے، چاول پکائے ہیں، ہانڈی پکائی ہے، جو دیگ میں سے ایک پلیٹ کے اندر ڈال کر لے آتے ہیں حافظ صاحب کے پاس، مسجد میں لے آتے ہیں، پانی بھی لے آتے ہیں، اور وہاں حافظ صاحب کے سامنے رکھ دیتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، سامنے رکھ کر اصحال ثواب کرتے ہیں۔ تو یہ سامنے رکھ کر اصحال ثواب کرنا یہ اس صحابی کی سنت ہے، اس صحابی کی سنت ہے۔ وہ صحابی کنویں کے پاس چلے گئے، کنواں سامنے تھا، سامنے جا کر کنویں کو سامنے رکھ کر اصحال ثواب کرتے ہیں۔ ابھی تک اس کنویں کا پانی کسی نے حاصل نہیں کیا تھا، حاصل کرنے سے پہلے اصحال ثواب کر رہے ہیں۔ ہم بھی کھانا تیار ہو جاتا ہے، ابھی ہم تقسیم نہیں کرتے، تقسیم کرنے سے پہلے اس میں تھوڑا سا ڈال کر حفاظ کے پاس لے آتے ہیں،
تقسیم کرنے سے قبل ایصال ثواب کرتے ہیں، تو کھانا سامنے رکھ کر ایصال ثواب کرنا اور کھلانے سے قبل ایصال ثواب کرنا، یہ سنت صحابہ ہے، یہ سنت صحابہ ہے، اور یہ عین سنت کے مطابق ہے۔ جو عمل آپ کرتے ہیں ہم کرتے ہیں، یہ عین سنت کے مطابق ہے، سنت کے مطابق ہے۔ بعض لوگ ہیں نا وہ ہمیں شک ڈالتے ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں، بلکہ یہ اس دور سے شروع نہیں ہوا، یہ تو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے طریقہ، یہ اہل سنت کا طریقہ ہے ایصال ثواب کرنے کا۔ بہرکیف ایصال ثواب اسے کیا جاتا ہے جو ہم سے بچھڑ جاتا ہے، دنیا چھوڑ جاتا ہے، جس کے ساتھ جسمانی طور پر تعلق ختم ہو جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ قبر کے اندر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کسی کو بھی نہیں معلوم قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اب قبر میں تو ہم سب نے جانا ہے، لیکن ہم قبر کی سوچتے نہیں ہیں کہ جب ہم قبر میں جائیں گے ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ تاریکی کا گڑھا ہے، تاریک، کوئی اس کے اندر روشن دان، کوئی سوراخ، کوئی موری وغیرہ نہیں ہوتی، بالکل بند ہوتی ہے۔ جو اوپر ہے زمین کے انہیں بالکل کچھ خبر نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم سب نے جانا ہے قبر کے اندر، لیکن ہم اس قبر کی تیاری نہیں کرتے، اپنے اس قبر کو روشن کرنے کا سامان نہیں کرتے۔ آخر روشنی چاہیے نا، اندھیرے کے لیے روشنی چاہیے، تاریکی کے لیے روشنی چاہیے، اور یہ تاریکی ایسی ہے کہ دنیاوی زندگی بہت کم ہے اس کے مقابلے میں، اور قبر کی زندگی بہت لمبی ہے، بہت لمبی ہے۔ جو زندگی کم ہے، جہاں ہم نے کم رہنا ہے، کسی نے 40 سال گزارے، کسی نے 50 سال، کسی نے 60، بہت ہوا 100 سال تک پہنچا، اور اس دور کے اندر کوئی 100 سال تک جائے وہ ہمیں بڑا عجیب لگتا ہے۔ ہم دیکھنے کو دیکھیں بھی کیسا بابا ہے وہ، جس کا اوسطاً عمر 50-60 کے درمیان ہے، 70 تک، یہ کم سال ہیں، اور اس سے زیادہ ہم نے قبر کے اندر گزارنے ہیں، اس سے زیادہ قبر میں گزارنے ہیں، صدیاں گزارنے ہیں۔ غور کریں، ہمارے آباء و اجداد، دادے، لکڑ دادے جو سینکڑوں سال پہلے گزرے ہیں، اب قبر کے اندر ہیں، کئی 100 سال بیت گئے، اب قبر کے اندر ہیں۔ پتہ چلا قبر کی زندگی بہت لمبی ہے، بہت لمبی ہے۔ جو لمبی زندگی ہم اس کی فکر نہیں کرتے، اور جو چھوٹی زندگی ہم ساری زندگی شب و روز اس کی دوڑ میں گزار دیتے ہیں۔ ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اس کا ہمیں خیال بھی نہیں آتا۔ ایسا ہی ہے نا، اس کا ہمیں خیال بھی نہیں آتا، حالانکہ یہ ہماری بہت بڑی نادانی ہے، بہت بڑی نادانی ہے۔ قبر کے اندر جو ہمارا ساتھی ہوگا، جو ہمیں حوصلہ دلائے گا، جو ہماری بگڑی بنائے گا، جو ہماری تاریکی دور کرے گا قبر کی، وہ پتہ ہے کیا چیز ہے؟ پتہ ہے؟ جو قبر کی تاریکی کو دور کرتا ہے، جو ہماری قبر کو تا حد نگاہ وسیع کرتا ہے، جہاں تک میت کی نگاہ جائے گی اسے وسعت ملے گی، نور ہی نور نظر آئے گا۔ وہ کیا چیز ہے؟ جو قبر کو وسیع کر دے، جو قبر کو منور کر دے، جو قبر کے اندر سہارا بنے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے میرے دوستو، وہ ہے نماز۔ کیا چیز ہے؟ نماز۔ حدیث پاک کے اندر ہے، جو انسان نماز صحیح پڑھتا ہے اور باقاعدگی ساتھ پڑھتا ہے، نماز کے رکوع سجود کی حفاظت کرتا ہے، صحیح نماز ادا کرتا ہے اور بڑے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اسے نماز کے ساتھ محبت ہے، تو حدیث پاک کے اندر اسے نماز پڑھنے کے 15 انعام ملیں گے۔
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, खजाने औलिया। उसे 15 इनाम मिलेंगे जो नमाज पढ़ेगा, नमाज की हिफाजत करेगा, रुकू सुजूद सही अदा करेगा और बाकायदा नमाज पढ़ेगा। 15 इनाम। 3 इनाम दुनियावी ज़िंदगी के अंदर, 3 इनाम दुनियावी ज़िंदगी के अंदर और 3 मरते वक़्त जब जिस्म रूह का नाता टूट रहा होगा। ये बड़ा सख्त वक्त होता है, बड़ा कठिन वक्त होता है जब रूह निकलती है। 3 इनाम रूह निकलते वक़्त और 3 इनाम कब्र के अंदर मिलेंगे। 3 इनाम कब्र में। कितने हो गए? 9। और 3 इनाम मिलेंगे जब वो कब्र से बाहर निकलेगा मैदान माशर में। और 3 इनाम उस वक़्त मिलेंगे जब वो खुदा की बारगाह में हाजिर होगा, खुदा की बारगाह में जाएगा। किसे मिलेंगे? किसको? नमाजी को, नमाजी को। कि रोज़ माशर की जान गुदास बवत अव्वली पुरसिश नमाज बवत। इसलिए हमारे जो मशाइख हैं ना, हमारे पीर, जब वो किसी को मुरीद करते हैं ना, उसके हाथ में हाथ लेते हैं तो सबसे पहले उससे वादा लेते हैं कि तूने नमाज़ें पढ़नी है। अगर तू नमाज पढ़ेगा तो मेरा मुरीद है, अगर तू नमाज नहीं पढ़ता तो फिर तू मेरा मुरीद नहीं है। तो ये पहला वादा है पीर का। हमारे पीर से बात निकल आती, याद आ गई हजूर करीम ख्वाजा शाह बख्श पीर पठान के पोते, पीर पठान के जिनका लक़ब हजूर करीम, हजूर करीम। करम करते थे लोगों का, बड़े करीम थे। ये खुदा के बंदे हैं ना, खुदा के बंदे खुदा की सिफात का मज़हर होते हैं, खुदा की सिफात का मज़हर होते हैं। ये गुरबा पर बड़े करीम होते हैं। तो उनकी बारगाह में किसी ने अर्ज़ की, या हज़रत, पीरों के मुरीद होते हैं, उनकी निशानियाँ होती हैं जिससे पता चलता है ये फ़लाँ पीर का मुरीद है, पता चलता है। जिस तरह सियाल शरीफ है ना, वहाँ की जो मुरीदीन हैं उनकी निशानी क्या है? सब जानते हैं, सुरख पट्टी होती है, पता चलता है ये पीर सियाल का गुलाम है। इस तरह दावत इस्लामी वाले हैं, अब तो उन्होंने निशानी बदला ली है ना, अब तो वो हर तरफ हो गए। उनकी पहले निशानी थी सबक दस्तारें, पता चलता था ये दावत इस्लामी का आदमी है। तो ये एक अलामत होती है जिससे वो उसकी पहचान होती है। तो हजूर करीम की बारगाह में उस मुरीद याद आपकी मुरीदों की भी कोई निशानी होनी चाहिए ताकि पता चले कि ये हजूर करीम का मुरीद है, पता चले ये हजूर करीम का मुरीद है। आपने ये सुनकर बड़ा प्यारा जवाब दिया, बड़ा प्यारा जवाब दिया। आपने फरमाया मेरे मुरीदों की निशानी नमाज है, मेरे मुरीदों की निशानी नमाज है। ये टोपियाँ, ये दस्तारें, ये लिबास, ये निशानियाँ नहीं हैं, ये निशानियाँ दुनिया तक हैं, ये निशानियाँ ज़मीन के ऊपर हैं, ज़मीन के अंदर ये काम नहीं देती। कब्र के अंदर ये निशानियाँ इनको कीड़े खा जाएंगे, ये काम नहीं देती। कब्र के अंदर जो निशानी है वो है नमाज। मेरी मुरीदों की निशानी नमाज है। जो नमाज पढ़ता है वो मेरा है, जो नहीं पढ़ता वो मेरा नहीं है। तो नमाज का बड़ा फैज़ान है। जो नमाज पढ़ते हैं ना, नमाज इतनी मेहरबान है, इतनी लजपाल है, इतना इतना घाटा दोस्त है नमाज, इतना जिगरी दोस्त है नमाज कि जो नमाज के साथ दोस्ती लगा देता है, जो नमाज का हो जाता है, फिर नमाज उसे छोड़ती नहीं है, फिर नमाज उसे खुदा तक पहुँचाती है। नमाज उसे दुनिया से लेकर चलती है, खुदा तक पहुँचाती है। पहले 3 इनाम जो दुनिया के अंदर नमाज़ों को मिलते हैं वो क्या है? फरमाया जो नमाज पढ़ता है बाकायदगी के साथ, रुकू सुजूद सही करता है, हिफाजत करता है,
پہلا انعام دنیا کے اندر یہ ہے کہ اس کی زندگی کے اندر برکت ہوتی ہے، زندگی میں برکت ہوتی ہے۔ دوسرا انعام اس کی روزی کے اندر برکت ہوتی ہے، اس کی روزی میں برکت۔ دیکھیں آج ہم پریشان ہیں، ہمیں بیماریاں، عجیب و غریب بیماریاں ہمیں گھیر دیتی ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، اب نئی بیماری آئی ہوئی، یہ کرونا وائرس ہے، یہ نئی مصیبت آ گئی ہے۔ تو جو خدا کا ہو جاتا ہے نا، جو پکا نمازی بن جاتا ہے، اسے یہ تکلیفیں اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ آج کہتے ہیں نا کرونا وائرس والے کہ ہاتھوں دھویا کرو، کہتے ہیں نا، جو نماز پڑھتا ہے وہ 5 وقت ہاتھ دھوتا ہے منہ میں۔ نبی علیہ السلام نے 1400 سال قبل علاج بتا دیا ہمیں، 1400 سال قبل بیماریوں کا علاج بتا دیا۔ یہ ہماری بدقسمتی کہ ہم اپنے اسلاف کو نہیں دیکھتے، ہم آگے دیکھتے ہیں پیچھے نہیں دیکھتے، یہ ہماری خرابی ہے۔ تو آج بیماریاں ہیں طرح طرح کی، ہر انسان پریشان ہے، کسی کو کیا مصیبت، کسی کو کیا مصیبت، کینسر، یہ وہ، فالج بیمار پڑے ہیں۔ لیکن جو انسان نماز کے ساتھ پکی دوستی لگا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی موذی امراض سے بچا لیتا ہے، موذی امراض سے بچا لیتا ہے۔ ایسے امراض کہ وہ محتاج ہو جائے، اپاہج ہو جائے، دوسروں کے ہاتھوں کے محتاج ہو جائے، اللہ اسے بچا لیتا ہے جو صحیح نماز پڑھتا ہے، اس کی زندگی کے اندر برکت ہوتی ہے۔ دوسرا اس کی روزی کے اندر برکت ہوتی ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے، گرچہ تھوڑی ہو لیکن برکت والی ہوتی ہے۔ دیکھیں نا ہمارے اسلاف جو تھے پہلے زمانہ، آج جتنی گندم ہو رہی ہے، پہلے اتنی گندم ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی نا، تھوڑی ہوتی تھی، لیکن سکون کتنا تھا۔ ایک کمرہ ہوتا تھا، ایک کمرہ، اس کمرے کے اندر باپ بھی ہوتا تھا، بیٹا بھی ہوتا تھا، گھر والی عورتیں بھی ہوتی تھی، ساتھ مال بھی ہوتا تھا، مویشی بھی، لیکن وہ خوش ہوتے تھے۔